بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ فرمایا اس عظمت الہی اور اللہ دی اس عطا دے باوجود اللہ کریم اگر کوئی تھوڑا جہا بھی شکر ادا کردہ اس تے بے پناہ نعمت عطا کردہ اور ہر بندے دی ہر حرکت ہر سکون تو ذاتی طور تے واقف آگاہ ہے، ویکھ رہا جاندہ، اس دے باوجود کچھ بد نصیب ایسے ہوندے ہیں کہ اللہ دا حکم سن کے نہ صرف ایک کہ اس تے آپ عمل نہیں کردے، دوسرے تک بھی نہیں پہنچاندے بلکہ چھپا لیندے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ میں کتاب نازل کی تھی، اس دے وچ میں واضح احکام دیتے اور اسے اطاعت اور نافرمانی دا واضح فرق، حق اور باطل دا واضح فرق دس دیتا۔ میری کتاب نے ہک گل کھول کے دس دیتی، لیکن بعض لوگ اتنے بدبخت ہوندے ہیں کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ کسی نو اللہ دی کتاب دا علم نصیب ہوئے، کتنی بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن بعض ایسے ناشکرے لوگ ہوندے ہیں کہ وہ میری کتاب اور میریاں گلاں نو اپنے دنیاوی مفاد واسطے ویچ دیتے، لالچ چ آ گئے، کسے تو ڈر گئے، اور جڑا خلاف کتاب اللہ ہوندا اس نو حق اور کتاب اللہ دے احکام نو باطل، کتاب اللہ دے احکام چھپا لے اور لوکاں دی خواہشات دی مطابق فتوے جاری کر دیتے۔ فرمایا ایسے جڑے لوگ ہیں جڑے حق نو چھپا لینے اس تو بعد کہ میں وہ واضح کر دیتا، نازل کر دیتا، مخلوق نو سمجھان واسطے، مخلوق تک پہنچان واسطے کتاب کھول کے وہ گل دس دیتی ہے، لیکن کتنے بد نصیب وہ لوگ، ایک تو لوگ ہیں جنہوں نے کتاب نو مننے ہی نہیں، وہ بہت بڑے بد نصیب ہیں۔ انہاں تو بھی برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب تب ملی، انہوں نے پڑھی بھی، انہوں نے نصیب ہوئی، لیکن وہ نور ایمان انہوں نے نصیب نہیں ہویا، بلکہ اللہ دی کتاب نو انہاں اپنی خواہشات دی تکمیل دا ذریعہ بنا لیا۔ اور جسے بھی کسے بڑی طاقت نے، کسے بڑے بندے نے جتھوں انہوں دا لالچ وابستہ دین دے خلاف کوئی کام کیتا، انہوں نے دین نو چھپا لیا اور اس جڑا خلاف دین کام ہے اس تے فتوے جاری کرنے شروع کر دیتے، جی یہ کم دین دے عین مطابق ہے۔ جس طرح یہود دے علماء نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا پتہ ہے، انہاں دیاں اپنیاں کتاباں نے انہاں نو دسیا، یا سارے دلائل انہاں دے کول ہے، ساریاں نشانیاں انہاں دے کول، لیکن وہ گل چھپا لیندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراض کردے اور لوکاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کردے کہ ساڈی اپنی پیری قائم رہے، ساڈے اپنا جڑا لوگ ساڈی پوجا کردے پے، ساڈے پیروکار بنے ہوئے نو سانو شرینیاں شکرانے دیندے پے، اے ساڈا اے روزگار نہ بجے، اس لالچ چ آ گئے۔ یا اج دے دور وچ حکمراناں نے آ کے جس ویلے بھی
کسی نو خیال آیا اس نے آ کے دین وچ دخل اندازی شروع کر دیتی بھی انج اللہ تعالیٰ نے حکومت دیتی ہے کردے پے ہو سارا کام جو مرضی نے انج پہ کردے ہو تو اس مرضی تے ضرور ہے کہ اسلام دا خلاف تسی چاڑنا کردے رہو جو مرضی کون کو روکنے والا کوئی نہیں آپ پہ اللہ ہی تواڈے کو حساب لے گا پھر او کوشش یہ کی تھی کہ نہیں جی وہ صرف ساڈی گل نہیں یہ دین ہے یہ قرآن و سنت ہے حالانکہ وہ گل دین دے خلاف ہوندی اور پھر ایسے مولوی بھی مل گئے جڑے نال تائیدی ہو گئے نہیں جی وہ قرآن و سنت دے عین مطابق قرآن و سنت کے یہ گل نہیں دستے قرآن دا حکم کے ہے سنت نبوی یہ گل چھپا جان گے وہ جی جو کچھ حکومت آخری وہ قرآن و سنت دے مطابق فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے جڑی کہ حق نازل ہویا لوکاں نو اللہ نے وضاحت دے نال ہر گل دس دیتی لیکن انہاں نو کتاب دا علم پہنچا تے انہاں نے وہ گل چھپا لی علامہ اقبال مرحوم نے آکھے ازمن بر صوفیوم اللہ سلامے کہ پیغام خدا دادند مارا ولے تعویل شاہ در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پیراں دا مولویاں دا میں بڑا شکر گزار ہاں کہ انہوں نے اللہ دی گل ساڑھے تک پہنچائی ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ من بر صوفیوم اللہ سلام ہے اسی تے انہوں تے سلام بھیجنے ہیں اور انہوں نے حق وچ دعائیں کرنے ہیں اور انہوں نے بڑے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اللہ دی گل اللہ دا کلام اللہ دا دین ساڑھے تک پہنچایا کتاب اللہ نو سکھا سانو سکھا لیکن جس لئے انہوں نے کو تعویلاں کی تھیاں نا تو مرضی دیاں تعبیراں کی تھیاں ولے تعویل شاہ در حیرت انداز اگو جس لئے وہ لگے نا تعویلاں تو نانیاں تعویلاں نے اللہ کریم نو بھی اللہ دے فرشتے جبرائیل امین نو بھی اور خود محمد الرسول قرآن بھیجنے والے نو بھی قرآن لے کے آنے والے نو اور جس تے قرآن نازل ہویا سارے نو حیران کر کے رکھ دیتا انہوں نے جس لئے اگو گلہ گھڑیاں اس طرح دے میں نہیں پہنائیں کہ منشا الہی فوت ہو گیا اور انہوں نے دین دا لیبل لا کے اللہ دے حکم دے خلاف ایک حکم نو جاری کر دیتا اور اس تے لیبل بھی دین دا بے دینی تے دین دا خلاف چاڑ دیتا نال اس نو آکھیا یہ قرآن و سنت دے مطابق بھی ہے اے جڑے مخلوق اللہ کریم فرماندا اے بدترین مخلوق بہت ہی برے لوگ نے کہ جنہاں نے دین دے نام تے اللہ دی طرفوں نازل شدہ حق نو چھپا لیا اور اپنی خواہشات نفس دی تکمیل واسطے دنیاوی مفاد واسطے اپنی آنا دی تسکین واسطے کسی دنیا دار نو راضی کرنے واسطے جتھوں انہوں کوئی لبنے دی توقع ہے حالانکہ اصل ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اساں وہ نازل ہی تمام دلائل اور تمام ہدایت نازل اس واسطے کیتی ہے کہ کتاب کھول کے دس دیتا اور لوکاں دے واسطے نازل کیتی ہے کہ ہر بندے تک یہ گل پہنچائی جائے مخلوق دا حق کے اس تے دین تے اور دین امانت ہے اللہ دی دینداراں دے کول علماء دے کول اہل علم دے کول اللہ دی کتاب اللہ دا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اب بلکہ حضور دا فرمان ہے بلغوا انی ولو کان آیا میرا ایک جملہ بھی کسی دے کول ہے تو او جنہ تائیں وہ جملہ نہیں پہنچے یہ جنہ میری گل نہیں سنی انہاں دے واسطے میری امانت ہے اس بندے دے کول اس دا حق ہے کہ وہ میری طرفوں وہ جملہ اس مخلوق تک پہنچا دے تو فرمایا انہاں دا حق تو یہ ہے کہ اللہ نے کتاب اور اس دی وضاحت اور اس دے دلائل مخلوق دی ہدایت دا سامان بنایا جنہاں نو کتاب دا علم نصیب ہویا یہ بڑے خوش نصیب ہے اور انہاں نو چاہیے کہ این جو منشاء الہی ہے وہ لوکاں تائیں پہنچان لیکن ایسے بد نصیب ہے انہاں حق چھپا لیا جھوٹ بولیا اور اس دے اتو اللہ دی کتاب دا حوالہ یہ قرآن و سنت دے مطابق ایسا جھوٹ بول کے اس دے اتنے اعلا دیتا اولئک یلعنہم اللہ ایسے لوکاں تے اللہ لعنت کردا لعنت ہوندی ہے رحمت تو دوری محرومی بارگاہ الہی چو رد ہو جانا اور اللہ دی ناراضگی اور غضب الہی دا اظہار فرمایا جنہ لوکاں نے یہ ظلم کیتا یہ ایسے بد نصیبن کہ اللہ انہاں تے لعنت کردہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ اور جتنی اللہ دی اطاعت گزار مخلوق خواہ فرشتے جنن انسانن
شجر و حجر زمین آسمان دا ایک حصہ کائنات دا ذرہ ذرہ جڑا اللہ دی اطاعت چ او سارے انہاں تے لعنت بھیج دے یلعنہم اللائنون ہر لعنت کرنے والا انہاں تے لعنت کردا چونکہ اللہ دی جتنی اطاعت گزار مخلوق ہے انہاں نے جڑا حق چھپایا اس دے جرم وچ وہ ساری مخلوق خود اللہ دی ذات انہاں تے لعنت کر دی اللہ دی ساری او مخلوق جڑی اطاعت گزار ہے وہ انہاں تے لعنت کر دی لیکن اللہ دی شان کتنی کریم ہے اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس لعنت دے گڑھے گر کے بھی اگر کسی نو زندگی موت تو پہلے یہ احساس ہو جائے کہ میں ظلم کیتا میں زیادتی کیتی اور خلوص دل نال توبہ کرے دیکھو اللہ دی رحمت دی وسعت دا اندازہ فرماؤ کہ اتنا بڑا جرم کرنے تو بعد فرمایا او لعنت دا مطلب ہے کہ ذلت دی دلدل دی اتھا گہرائیاں چلا گیا اتھے تھلے جا کے اس نو اس دار دنیا دار ابتلا جو موجود ہے اور اس نو احساس ہو گیا کہ میں غلط جگہ تے آ گیا اور میں بڑا ظلم کیتا اور میں تاریکیاں اندر کتھے دستا چلا جا رہا تو میں نو یہ نہیں کرنا چاہیے اتھے اگر وہ رک ویندا اور توبہ کردا دا یا اللہ میں غلط کیتا یا اللہ میں اس دی تلافی معافات کرنا میں توفیق دے توبہ دا مطلب ہوندا کہ تلافی معافات کیتی جائے جتنی ممکن ہوئے اور آئندہ واسطے وہ جرم نہ کیتا جائے بلکہ حق دا اتباع کیتا جائے اتھے وہ دعا منگدا یا اللہ میں نو معاف کر دے میں نو توفیق دے میں تیری اطاعت کرنا چاہنا یہ جڑا ظلم میں کر بیٹھا میں نو توفیق دے کہ میں یہ جا کے گل لوکاں نو حق دساں سچ دساں اور لوکاں دے جنہاں نو میں گمراہ کر بیٹھا انہوں نے گمراہی تو بچانے کی کوشش کراں فرمایا الی الذین تابوا واصلحوا جڑا جس نو یہ احساس ہو ویندا او توبہ کردا واصلحوا اپنی اصلاح کر لیندا یعنی توبہ تو مراد یہ ہوندی ہے کہ اصلاح کر لے تلافی معافات جو ہو چکا جڑا نقصان پہنچ چکا اودی جڑی ممکن ہے وہ تلافی کرے اور آئندہ واسطے اپنی اصلاح کر لے عمل صالح اپنا لے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو شعار بنا لے وبینوا اور صاف صاف گلاں کرن لگ پوے بالکل جو اللہ دی منشا ہے جو اللہ نے دسیا وہ کھرا کھرا دسے فاولئک اتوب علیہ میں ایسا کریم کہ میں اس دی توبہ قبول کر لینا وانا التواب الرحیم اور میرا ہی تو شان ہے کہ میں توبہ قبول کراں اور میں ہی رحم کرنے والا اگر میں توبہ قبول نہیں کروں گا تو پھر میرے سوا دوسرا کون ہے جڑا انہاں دی توبہ قبول کرے گا واحد لا شریک اور اللہ دی رحمت بے پناہ ہے لیکن بندہ وہ اپنی کوتاہی جا اپنی غفلت لذات شہوانی گرفتار ہو وینا لالچ ہرس گرفتار ہو وینا ہوس اقتدار دا گرفتار ہو وینا اور اس دلدل ایسا پھسدا اور بڑی عجیب گل ہے کہ جڑی عظمت اسلام ہے یہ اس گہرائی چ اتر کے بھی اس دے ذہن چو اتر دی نہیں اتھے بھی وہ چاہتا ہے میں کردا تو غلطی پیا لیکن میری گل کر کے تے میری گل من کے تے بندیاں نے اس دا اتنا لحاظ نہیں میں اس تے کوئی اسلامی غلاف چاڑا یعنی جڑی عظمت اسلام ہے اس دا انکار کرنے دے بعد بھی اس بندے یہ گل موجود ہوندی ہے کہ کسی گل وزن جے پاؤنا تے اللہ دے حوالے اللہ دے رسول دے حوالے نال پاؤنا میں اپنی گل تے بھی یہ غلاف یہ دوسرا ظلم کردا انہاں سارے مظالم میں دس جانے تو بعد اگر اس نو احساس ہو جائے اور وہ خلوص دل نال توبہ کرے اور جڑا ظلم کر بیٹھا اس دی تلافی دی کوشش کرے واصلحوا آئندہ اپنی اصلاح کرے وبینوا گل کھول کے دس سے صاف صاف تو فرمایا فاولئک اتوب پھر انہاں لوکاں دی توبہ میں قبول کر لینا وانا التواب الرحیم اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اور پھر جڑے سیدھے سیدھے انکار کر دیندے کفر اختیار کر لیندے پھر ساری زندگی کفر وچ ہی رہندے پھر کفر تے مر جاندے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین
انہاں تے اللہ دی طرفوں لعنت ہوندی، اللہ دے فرشتیاں دی طرفوں لعنت ہوندی، اللہ دے ہر بندے دی طرفوں انہاں تے لعنت ہوندی، حتیٰ کہ عجیب گل ہے کہ انہاں دے پیروکار بھی انہاں تے لعنت پا رہے ہوندے۔ مزے دی گل تے یہ ہے جس طرح شیطان مردود ہے لعنتی ہے، تے جڑے شیطان دے آکے لگ کے عمرہ برباد کرن شیطان تے وہ بھی لعنت ہی پائی جا رہے ہیں، اس میں چنگا کوئی نہیں آتا۔ اسی طرح جڑے کفر تے اصرار کر دیں اور زندگیاں اللہ دی نافرمانی، اللہ دے انکار، عظمت الہی دے انکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے انکار گزار جاندیں اور پھر مر جاندیں، ایسے بدبختن کہ انہاں تے اللہ دی لعنت ہوندی، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہوندی، اللہ دے بندیاں دی لعنت ہوندی، خالدین فیہا، اور اس لعنت تو انہاں دی جان چھٹنی نہیں، انہوں نے زندگی چ اختیار کیتی، اسے تو انہاں دا انجام ہویا۔ اور زندگی تو انہاں دی بھی دائمی ہے، ابدی ہے، اور ابدی حیات انہوں نے اسے لعنت بسر کرنی پے گی، جہنم میں جا کے بھی ملعونین ہی رہن گے اور جہنم دے عذاب بھگتن گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسے بچراسن، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور پھر کدی انہاں تے عذاب کم نہیں کیتا جائے گا، نہ انہوں وچ کوئی چھٹی دیتی جائے گی، بس سستا لو، مہلت دے دیتی ہے، 5 منٹ سا کر لو یا 10 منٹ چھٹی کر لو یا ذرا لاکھ سدھا کر لو، ایسی کوئی گل نہیں۔ فرمایا جنہاں نے عذاب الہی اختیار کیتا پھر انہاں تے جس لئے عذاب وارد ہو سی تو پھر اسے کوئی تخفیف نہ ہو سی، جڑا کفر تے مر گیا اس دے نال کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کوئی کمی نہیں کیتی جائے گی، کوئی وچ چند لمحے چھٹی نہیں دیتی جائے گی، مسلسل عذاب اور ہمیشہ عذاب۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ پاک پناہ دے سارے مسلمانوں نو اللہ دے عذابہ تو بچائے، اللہ پاک ہدایت دے تمام مخلوق نو، اور جڑے ہدایت یافتہ نو ہدایت استقامت دے، اور اس بڑی مصیبت تو اللہ محفوظ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تہاڈا معبود اور لائق عبادت ہک اللہ، الہم واحد، وہ واحد و برحق معبود ہے، کوئی دوسرا نہیں جڑا اس دی ہمسری کر سکے، کوئی دوسرا دروازہ نہیں جس تے بندہ امیدہ بن سکے، کوئی دوسرا دروازہ نہیں جس تے جا کے بندے دی کوئی توبہ قبول ہوئے یا تلافی معافات ہوئے۔ اگر گناہ کر بیٹھے ہو، جرم کر بیٹھے ہو، پھر بھی اسے دا دروازہ، بازا ہر آنکھ ہستی بازا، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، شاعر ادا کے واپس آ اللہ دے در تے واپس آ۔ اگر 100 باری بھی توبہ کیتی پھر تروڑ چھوڑیے تو 100 باری توبہ تروڑ بیٹھا تو پھر اس دا علاج پھر توبہ ہی ہے، پھر واپس آ اللہ دی بارگاہ چاہ، این در کہے ماں در کہے نا امیدی نیست، میری بارگاہ نا امیدی دی در، میرا در نا امید ہونے والا در نہیں، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 1000 باری بھی توبہ کر کے تروڑ بیٹھا تو واپس آ جا۔ یعنی اگر بندہ توبہ کردہ پھر اس تو جرم سرزد ہے نا تو اس دا علاج بھی پھر توبہ ہی ہے۔ اور کتنے دور گمراہی چ نکل گیا، کسے ویلے احساس ہوئے، کسے رات دی تنہائی دے کسے لمحے، کسے علیحدگی دے لمحے، کسے ویلے کوئی سوچ آوے کہ میں کتھے جا رہا، میں کیا پہ کردا، اور سمجھے کہ بہت دور نکلنا، فرمایا میں نے اتھوں پکارے، کیونکہ تہاڈا معبود تو میں ہک ہاں، برحق ہاں، ہر بندے دا معبود برحق تو میں ہی ہاں۔ اگر میرا در چھوڑ کے کوئی کسی غلط راہ تے نکلتے جتھے ہے اتھوں میں نو پکارے، اس دی توبہ میں ہی قبول کرنی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تہاڈا معبود برحق واحد و لا شریک، لا الہ الا، اس تو علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس دی بارگاہ چ امید وابستہ کیتی جائے، یا اس تے در تے توقع وابستہ کیتی جائے، یا اس دی مدد دا بھروسہ کیتا جائے، یا اس دی حمایت دا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ دے۔ وہ الرحمن الرحیم، اور اللہ دی ذات ایسی کہ بہت بڑا رحمان ہے اور بہت بڑا رحم کرنے والا، اتنا بڑا رحمان ہے، رحمان بھی رحیم بھی مادہ تو دونوں دا رحمت ہی ہے، اور دو ایسے جو مشتقن، لیکن رحمان وسعت ہے
اور یہ وقتی کیفیت ہے، جیسے کسی نے پیاس لگ دی نا، بہت زیادہ پیاس لگے تو آدھے نتشان بہت زیادہ پیاسا، بہت دانا ہوئے تے بھی جاندہ ہوئے تو اس طرح پیاس لگے یا غصہ آوے تو آدھے غضبان، یہ جڑیاں انہاں شدت بھی ہے لیکن یہ اوصاف ہوندے جڑے وقتی ہوندے، غصہ ہمیشہ نہیں رہندا، ٹل ویندا، پیاس ہمیشہ نہیں رہندی، بجھ ویندی۔ یہ رحمان رحمت الہی دا او پہلو ہے جڑا دار دنیا تے ظاہر ہے، کافر بھی زندگی بھی پا رہا، صحت بھی پا رہا، روزی بھی پا رہا، اولاد بھی مل رہی ہے، اقتدار بھی مل رہا ہے، یہ رحمانیت ہے۔ لیکن یہ وقتی یہ دار دنیا جے دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ وسعت رحمت سمٹ جائے، ختم ہو جائے گی، پھر اللہ دی رحیمیت دا ظہور ہوئے گا۔ رحیم ہوندہ جڑا دوام ہوئے، جسے جیسے علیم حکیم کو حکمت ہے تو اس دی صفت ہے، عالم ہے تو اس دی ہمیشہ دی صفت ہے، یہ جڑی ہوندی یہ جڑا ہوندہ بروزن فعیل، اس سے دوام ہوندہ۔ والرحمن الرحیم و رحمان ہے کہ اس دی رحمیت دار دنیا جب تک قائم، اس دی رحمانیت دا ظہور ہے، مومن بھی اس دی رحمانیت تو سیراب ہو رہا، کافر نافرمان بھی ہو رہا، لیکن جس ویلے زندگی ختم ہوندی ہے تو اگلے زندگی قدم بندہ رکھتا ہے تو اتھے جڑا ہے اظہار و رحیمیت و رحیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ انہاں تے رحم کردہ، لیکن رحمانیت نہیں، نافرمانا تو رحمت ختم ہو گئی۔ اس واسطے آدھن الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ، رحمانیت دا ظہور دنیا تے ہے، رحیمیت دا ظہور آخرت تے ہوئے گا۔ اللہ پاک اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی عطا دے نال زندہ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع اور خدا واحد اللہ شریک دی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔